لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. محترم بزرگان اور اس قوم کے بڑے لکھے افراد تشریف فرمائیں. شہزادی فاطمہ بنت محمد کے حوالے سے آج حقیر کا چھٹا اور آخری خطاب اس مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: میرے حبیب، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. اب وہ ترجمہ نہیں کروں گا بہت سا، جو بھی تشریح ہو چکی ذہنوں میں آپ کو موجود ہے. پیغمبر، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے خدا آپ کو نسل کثیر دے گا، اور اتنی نسل کثیر دے گا، اتنی نسل کثیر دے گا کہ جب تک تمہارے خانوانے کا ایک بھی باقی ہوگا دنیا ختم نہیں ہو سکتی. اتنی نسل کثیر دے گا کہ ساری کائنات کا دار و مدار اسی پہ رکا ہوگا. اگر وہ باقی رہے گا تو دنیا باقی رہے گی، اگر وہ باقی نہ رہے گا تو خود بخود دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ کے ذریعے سے ایسی نسل دی کہ زمانہ آج پوچھتا ہے کہاں وہ نسل ہے، کہاں وہ نسل ہے، کہاں وہ نسل ہے. ہم نے کہا اگر ظاہری نسل دیکھنا ہے تو ہر علاقے میں دیکھ لو، فاطمہ کی نسل کہیں رضوی نام سے ہے، کہیں نبوی نام سے ہے، کہیں جعفری نام سے ہے، کہیں علوی نام سے ہے. لیکن اگر باطنی نسل کو دیکھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو ایک نسل روحانی ہے جسے اللہ نے غیبت میں چھپا رکھا ہے. ایک ظاہری نسل ہے جو علوی نام سے ہے، رضوی نام سے ہے، جعفری نام سے ہے، کاظمی نام سے ہے، مگر ایک باطنی نسل ہے جسے اللہ نے پردے میں چھپا رکھا. چلو کہتے ہیں عجیب معاملہ ہے آپ کا. آپ کہتے ہیں ایک فاطمہ کی نسل کا ہے، پردے میں چھپا ہوا ہے، دکھائی نہیں دیتا مگر ہے. میں کہا اچھا بتائیے، اللہ نے قرآن میں کہا انہو هو عدو مبین، شیطان تمہارا بھولا ہوا دشمن ہے. تو یہ شیطان ہے کیا ہے؟ اچھا کہاں ہے؟ دکھاؤ کدھر ہے؟ کہ شیطان پردے غیبت میں ہے، شیطان نظروں سے اوجھل ہے، شیطان چھپا ہوا پوشیدہ ہے. میں کا عجیب عقل ہے، جو بہکانے والا ہے اس کے غائب ہونے پر یقین ہے، جو ہدایت دینے والا ہے. ایک نسل زہرا کی ظاہری نسل ہے، ایک نسل فاطمہ کی باطنی نسل ہے جو پردے غیبت میں. اچھا لوگ یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، آپ
چاہ دیکھو فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ارے حضرت مریم کا بھی ذکر کر لیا کیجیے. اللہ نے قرآن کا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا ہے، انہیں مطہر کر لیا ہے. تو آپ حضرت مریم کا بھی ذکر کیجیے. چاہو دیکھیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. میں نے کہا شاید تم نے قرآن کو غور سے پڑھا نہیں ہے. اچھا یہ بات آگے پیش کروں، شاید تم نے قرآن کو غور سے پڑھا نہیں ہے. سیریا میں ابھی پھر ایک ظالم گروہ نکلا ہوا ہے جو لوگوں کو تشیع کو خصوصاً مار رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا. یہی گروہ آج سے چند سال پہلے آیا تھا، اور جب یہ آیا تھا نا گروہ تو سب کو قرآن کے پوچھا تھا تو شیعہ تو نہیں ہو، تو مسلمان تو نہیں ہو، مسلمان ہو چھوڑ دیا، شیعہ ہے تو سنیے گا بڑے غور سے. ایک عیسائی خانوادہ وہاں سے گزر رہا تھا، ایک عیسائی خانوادہ وہاں سے گزر رہا تھا. اسے پکڑا اور پکڑ کے روک کے کہا بتاؤ تم مسلمان ہو؟ عیسائی ہے نا، تم مسلمان ہو؟ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پڑا. دیکھو اگر مسلمان نہیں ہوگے تو میں قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے سوچا میں اپنی فیملی کے ساتھ کیا کروں. بس اس نے بائبل کی عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے آیتیں پڑھنا شروع کر دی. قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، وہ بائبل کو ہی عربی میں کر کے پڑھنے لگا. اب انہوں نے سنا کہا جاؤ روانہ ہو جاؤ. آپ جو انہیں چھوڑ کے دیکھیں فضیلتیں نا سب سے ہضم ہو جاتی ہے، مگر بیویوں سے بڑی جلدی ہضم نہیں ہوتی. چاہے بیویاں عام بیویاں ہو یا پیغمبر کی بیویاں ہو، جلدی ہضم نہیں ہوتی. اب تو آگے بڑھے نا تو اس کی بیوی نے سوال کیا ہو صاحب آپ نے بائبل سنا دیا، اگر انہیں پتا چل جاتا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، آپ نے بائبل پڑھا ہے تو آپ کو یہ قتل کر دیتے. ایک مرتبہ شوہر مسکرا کے کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے یہ مسلمان قرآن قرآن تو کہتے ہیں مگر پڑھے نہیں ہوتے. اگر پڑھے ہوتے تو سمجھ جاتے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ بائبل کا چیپٹر ہے. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں ارے حضرت مریم کا ذکر نہیں کرتے. جب دیکھو فاطمہ فاطمہ فاطمہ، میں بھی یہی کہتا ہوں اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایک آیت لے کر کبھی یہ نہ کہتے مریم مریم مریم. اگر تم ایک آیت حضرت مریم کی شان میں دکھاؤ گے ہم آپ کے سامنے مکمل 2 سورہ فاطمہ کی شان میں بتائیں گے. پوچھئے کون سا سورہ ہے؟ کہ ایک سورہ سورہ کوثر ہے، دوسرا سورہ سورہ حلقہ ہے. آپ ایک آیت لے کر چلا رہے ہیں مریم مریم. ارے دونوں مکمل سورہ ہے، آیتیں بہت ساری ہیں، آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں مکمل سورہ ہے. اچھا آگے بڑھے. حضرت مریم اور حضرت فاطمہ زہرا، اللہ نے انہیں چن لیا، حضرت مریم کو چن لیا. آپ کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا. بیٹا کیا بنا؟ بیٹا کیا بنا؟ نبی. بات کہاں آئی؟ کردار پہ. دیکھیں میں حضرت زہرا سے الگ نہیں ہوگا. جب 5 منٹ سے میں نے شہزادی کے حوالے سے پڑھی ہے نا تو آج بھی وہی پیش کروں گا. کیا کیا حضرت مریم کے کردار پہ بات آئی نا کہ آپ نے شادی نہیں کی اور آپ کا بچہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں سے بھی خانوادہ چل سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ حسن و حسین کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جب مریم مریم کہتے ہیں تو بتائیے مریم کی نسل جو چلی ہے باپ سے چلی ہے یا بیٹی سے چلی ہے؟ اگر بیٹی سے چلی تو مان لیجیے رسول کی بنا فاطمہ سے چلی ہے. حضرت زہرا پیش کرو، رسول کی بنا بیٹی سے چلی ہے، لہذا انہیں رسول کہیے، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو. اب بات آئی کردار پر. ہمارے جو اسلامی جنگیں ہیں وہ جنگیں کیسے لڑی گئی ہیں؟ تلواروں سے. صرف ایک جنگ ہے جو کردار سے لڑی گئی، ایک جنگ ہے جو کردار سے لڑی گئی. ساری جنگیں تلوار سے، ایک جنگ کردار سے. حضرت مریم کے ہاں بچہ ہوا تو اللہ نے کہہ دیا خاموشی کا روزہ رکھنا.
آپ کے لیے نہیں کہا ہے، اس کے لیے کہا تھا اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا خاموشی کا روزہ رکھ لینا، اشارہ کر دینا، بچہ بول پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اشارے بھی بڑے کام کے ہوا کرتے ہیں، اشارے بھی بڑے کام کے ہوا کرتے ہیں، اشارے منزلوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں، اشارے عصمت کی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔ اب نہ پوچھئے ہر نماز کے بعد ہم انگلیوں کا اشارہ کر کے کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا اللہ؟ اشارے بھی منزلوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہماری منزل تک پہنچا رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ نہ کیا تو یہی نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو کردار حضرت مریم کا کیا کہا؟ بتائیے بچہ کیسے؟ خاموشی ہے، اشارہ کیا۔ اب جیسے پہنچے کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ کیا کہا؟ میں ان عبداللہ بادان نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ سب پتہ ہے نا قرآن، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر رہوں گا بھائی حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ مستند ہے یا ضعیف ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب تو ثابت ہو گیا ایک دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے، ایک دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ اب نہ پوچھنا کہ 3 دن میں علی نے قرآن کیسے سنایا۔ شہباز محمد والے محمد قرآن کو کہنا ایک دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ اب نہ پوچھئے اب کردار کی بات آئی، حضرت مریم کا کردار کس نے ثابت کیا؟ کس نے؟ حضرت عیسیٰ نے۔ مگر ہماری اسلامی جنگوں میں جو کردار کی لڑائی لڑی گئی اس میں کسی اور نے نہیں بلکہ خود حضرت زہرا نے اپنا کردار پیش کیا۔ جیسے جو اللہ نے کہا اللہ کے لیے ایک دوسرے کا معاہدہ کرنے کے لیے، نفریوں پر دعا کرنے کے لیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائے۔ آپ دیکھیں عجیب منظر ہے، جب اللہ نے بیٹوں کی بات کی تو پیغمبر نے کس سے لیا؟ اب نہ کہنا حسن و حسین فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں، ارے پیغمبر کا لے جانا بتاتا ہے حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ لے کر کے بیٹوں کو جگہ حسن و حسین، اچھا نفوس کی جگہ کسے لے گئے؟ نفس کی جگہ، نفس کی جگہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائے، کسے لے گئے؟ امیر المؤمنین کو۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، بزرگ تو بدرجہ اولا جانتے ہیں، نفس کی جگہ امیر المؤمنین کو لے گئے۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ اپنے حبیب سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہے نا؟ مباہلے کے لیے اسے کہہ دو تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ قربان جائے ذات علی پہ، اللہ نے بھی جسے نفس دیا اسے علی کہا گیا، پیغمبر نے بھی جسے اپنا نفس بنایا اسے بھی علی کہا گیا۔ نہیں معلوم آپ کہاں ہے، کس سوچ میں ہے، کس فکر میں ہے؟ آپ نے یہ تو سنا تھا کہ اللہ نے اپنا نفس دیا ہے، آج سنتے جائیے اس مجلس میں پیغمبر نے بھی اپنا نفس جسے بنایا اسے علی کہا گیا۔ اب منزل آ گئی، اپنی عورتوں کو لاؤ۔ عورتوں مطلب بچہ ہے یا بہو بچہ ہے؟ بچہ ہے یا بہو بچہ ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے نا؟ جمع ہے نا۔ اللہ نے کہا عورتوں کو لاؤ، مگر پیغمبر کہہ لگے عورت، عورتوں نہیں، عورتیں نہیں، اللہ کیا لگے عورت۔ ایک خاتون، اللہ نے کہا خواتین لائیے، بہت ساری عورتیں لے جائیے، مگر پیغمبر نے کہا ایک خاتون، جس خاتون کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا یا رسول اللہ، زمانہ کہتا ہے آپ کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، اگر بیویوں سے اعتراض تھا تو کسی بیٹی بیٹی کو ہی لے کر چلے جاتے، کسی بیٹی کو ہی لے کر چلے جاتے، مگر پیغمبر نے فاطمہ کو لے جا کر بتایا اللہ نے کہا تھا عورتوں کو لاؤ، بس ایک عورت تھی جو اللہ کی مزاح بننے والی تھی، ایک ہی تھی، لے کر گئے۔ اب جو لے کر گئے تو انہوں نے لے کر کیا کہا؟
ارے آج وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. آپ سنتے ہیں بس جلدی سے ایک اشارہ کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ بھی. اور عیسائیوں تم نے کبھی دیکھا ہے کیا جو یہ جملہ کہہ رہے ہو اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑتا ہوا دکھائی دے؟ کبھی چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی تم نے ان کا معجزہ دیکھا ہے؟ کہ ہمیں پتا ہے ہم جاہل نہیں ہیں. ان کا چہرہ بتا رہا ہے زمینی کون ہے آسمانی کون ہے. ان کا چہرہ بتا رہا ہے زمین والا کون ہے عرش والا کون ہے. ہمارے انسان پہچان کے مسلمان کبھی نہ سمجھ سکے. بس یہی کہتے ہیں ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے. یہ کہاں ہے مسلمان نہ سمجھ سکے. عیسائی ایک بار میں سمجھ گئے زمین والا کون ہے آسمان والا کون ہے. اب یہاں پر ٹھہر کر کچھ وقت آپ کروں گا. اللہ کا اپنی عورتوں کو لاؤ. کتنی عورت گئی ہے کتنے خاتون؟ ایک خاتون نا. مقابل میں کتنے مرد ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4 نا. محمد مصطفیٰ علی عبداللہ حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا 4 ہے نا ساتھ میں. اور عورتوں میں اکیلی شہزادی. اب میرا سوال ہے ہر دنیا کی عدالت میں ایک مرد کی گواہی کے برابر کتنی عورتیں مانگی جاتی ہیں؟ بتائیے کتنی عورتیں مانگی جاتی ہے؟ 2 مانگی جاتی ہے نا. یعنی ایک مرد 2 خواتین دونوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. دیکھیں کردار کی بات آئی نا یہاں پہ بالکل قانون بدل گیا. مباہلے میں پورا کا پورا قانون بدل گیا. اللہ نے کہا ہے 2 خواتین ہو 1 مرد ہو تو یہ جا کر 2 بنتے ہیں. پھر گواہی مانگی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے. مگر مباہلے میں ایک طرف 4 مرد ہے اور ایک طرف اکیلی زہرا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں پیغمبر کہ اگر زہرا کے مقابل میں کسی کو لانا ہو تو 4 مردوں کو لانا. نہیں پہنچیا نہیں پہنچیا نہیں پہنچیا. شاید پیغمبر بتانا چاہتے تھے وہ وقت آئے گا جب زہرا کو بلایا جائے گا. میں بھی صدیق ہوں علی بھی صدیق ہے حسن بھی صدیق ہے حسین بھی صدیق ہے. جن 4 کے برابر اکیلی صدیقہ ہو اس کی گواہی نہ ماننا. صلوات پر محمد وعلی محمد. یہ بڑا پیغام دیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا پایا کہ نہیں لیکن دوبارہ کوشش کرتا ہوں. ایک طرف 5 ہو گئے ہیں نا. ایک طرف 4 ہیں. ایک سید الانبیاء نبیوں کا سردار. ایک سید الاوصیاء وصیوں کا سردار. 2 سیدہ شباب اہل جنہ جنت کے جوانوں کے سردار. ایک طرف 4 مرد ہیں دوسری طرف تنہا فاطمہ ہے. ادھر 4 مرد ہیں اکیلی ادھر خاتون ہے. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں ہم چاروں کی سرداری ایک طرف فاطمہ کی سرداری ایک طرف. بس اتنا سمجھ لو فاطمہ نہ نبی ہے فاطمہ نہ امام ہے مگر اتنا جان لو جب بھی نبی کو ضرورت ہوگی فاطمہ کی چادر چاہیے ہوگی. جب بھی علی کو ضرورت ہوگی فاطمہ کی امان چاہیے ہوگی. علی نیا میں فاطمیہ میں عظمت زہرا کو نہ سمجھا تو کب سمجھا. اس میں نہ سنا تو پھر کب سنا. کہ اکیلی زہرا کم سے کم زہرا کے مقابل میں اگر مردوں کی گواہی چاہیے تو 4 صدیق ہو. وہ بنے بنائے صدیق نہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے صدیق ہو. ایک سید الانبیاء ہو ایک سید الاوصیاء ہو. 2 جنت کے جوانوں کے سردار ہو. پر جملہ آپ کے حوالے اور پھر اگلی منزل تک پہنچ جاؤں گا. ایک سید الانبیاء ہو ایک سید الاوصیاء ہو. 2 جنت کے جوانوں کے سردار ہو. پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے مباہلے میں؟ عورت ایک ہے مرد 4 ہے. یہ سب کے سب سیدہ ہے. زمانہ کہتا ہے مریم کا ذکر کرو مریم کا ذکر کرو مریم افضل ہے. اللہ نے کہا دیکھ ایک زہرا ہر زمانے کی خاتون سے افضل ہے. اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو جب ولادت ہونے والی تھی جہاں
تاریخی بات پیش کر رہا ہوں. ماں حضرت مریم کو بھی بھیجا گیا. پروردگار ولادت ہو رہی ہے زہرا کی, مریم کو کیوں بھیج دیا؟ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, مگر فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. ایک اور سلوات محمد والے محمد. عظمت زہرا فاطمہ ہر زمانے کی خواتین کی سردار ہے. اور اسی لیے جب زہرا کردار کے میدان میں گئی, اب یہاں کسی سے گواہی دینا نہیں پڑی ہے, بڑی توجہ, بڑی باریک بات ہے. حضرت مریم کو اپنی عصمت کی گواہی دینا پڑی نا, لیکن حضرت زہرا کو کہیں گواہی دینا پڑی ہے نہ, بلکہ ان کا بولتا ہوا کردار جو نظر آیا, سب نے ہاتھوں کو جوڑا. آپ سنا کر لیں گے مگر ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بتائیے تو صحیح, آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے, آپ نے کبھی ان کے معجزے سنے نہیں ہیں. کہا دیکھو ہم نے دیکھے نہیں تو کیا ہوا, ان کی آمد بتا رہی ہے کہ اگر یہ زبان سے کہہ دے تو وہ ہو جائے گا. پر جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, تم نے دیکھا نہیں ہے, تم نے کبھی معجزہ دیکھا نہیں ہے, پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گا؟ کیا ہوا؟ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے, نبی جب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی, علی جب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی, فاطمہ جب آئے گی ان کی نشانی کیا ہوگی, حسین جب آئیں گے ان کی نشانی کیا ہوگی. بس سمجھیے جو نشانیوں سے پہچانے جائے انہیں پنجتنے پاک کہا جاتا ہے. نشانیوں سے پہچانے گئے, بس نشانیوں سے پہچان لیے گئے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. حضرت زہرا اچھا کس طریقے سے گئی ہے. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کرو اپنی بچیوں کا, پردہ کرو اپنی بچیوں کا. یہ کیسے پردہ کریں؟ پردہ ایسے کرو, گھر میں بٹھا دو, اسکول میں بھیجو, کالج میں بھیجو, پردہ نہیں بھیجو. یہ تو ظلم ہے. یہ پردہ کہاں ہے؟ یہ تو ظلم ہے. یہ پردہ کہاں ہے؟ کیونکہ عورت کو بھی پڑھنے کا حق ہے, عورت کو بھی سیکھنے کا حق ہے. تو پھر پردہ کیا ہے؟ تو پردہ یہ ہے جب غیروں کے درمیان جانا پڑے تو ایسا لباس ہو کہ کہیں سے بھی نظر نہ آنے پائے. پردہ یہی ہے, بس گھر کے اندر بٹھا دیا, گھر کے اندر رکھ دیا اور کہہ دیا ہم نے پردے میں رکھ دیا ہے اس لیے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. عزیزان محترم, اگر واقعی کوئی کلیزان زہرا ہو اور وہ جاہلہ رہ جائے تو شاید حضرت زہرا کو اس کے جاہل رہ جانے پہ بڑی شرمندگی ہوگی. لہذا پردے کا مطلب یہ ہے گھر میں بٹھا دینا, پردے کا مطلب یہ ہے بھیجیے مگر حضرت زہرا کی تعلیم دے کر. گھر میں حضرت زہرا کی تعلیم دیجیے کہ حضرت زہرا کیسے جاتی تھی, کیسے دربار میں گئی تھی, کیسے مسجد نبوی میں گئی تھی. جب آپ سکھا دیں گے نا تو جب یہ جائے گی تو آپ کی عزتوں کو بڑھاوا دے گی, لیکن جب زہرا کی تعلیم نہ ہوگی تو یہی بیٹیاں آپ کی ناکوں کو رگڑ دیا جائیں گی. لہٰذا حضرت زہرا کی تعلیم دیجیے. آگے بڑھیے. اور حضرت زہرا کردار کے میدان میں گئی, جنگ جیت کر آئی. اب آگے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. کل ایک بات آئی تھی, میں نے کہا تھا اسے پیش کروں گا کل. میرے پاس, میں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آج میرے پاس وقت ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کو جو روایتوں میں آیا غریب کا لفظ, بھائی یہ فقیر کیا ہوتا ہے؟ اردو میں تو لوگ استعمال کرتے ہیں بڑا غریب و فقیر ہے مترادف کے طور پہ, لیکن غریب کہتے کسے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا. غریب کہتے کسے ہیں, فقیر کہتے کسے ہیں؟ عربی میں غریب کہتے ہیں جو بے وطن ہو جائے. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو بے وطن ہو جائے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ میں بہت لمبی چوڑی بات نہ کروں, آپ کی گجراتی زبان میں بھی جو مل جائے اور آپ آسانی سے جا کر دیکھ سکیں اس کی بات کروں. سیستانی صاحب کے تو مسائل کو اٹھائیے گا جہاں خمس و زکوٰۃ اور ہجرے کے احکام ہے, وہاں پہ دیکھیے گا فقیر کسے کہتے ہیں. کہ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنا اور اپنے گھر والوں کے سال بھر کا خرچہ پورا نہ کر پاتا ہو. کیا سنا آپ نے؟ فقیر کسے کہا گیا؟ میں بڑی لمبی چوڑی دلیل نہیں دے رہا ہوں, مگر ایسے ہی دے رہا ہوں کہ آپ اس کی تقلید کرتے ہو. اب اس کے آگے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. کیا لکھا سیستانی صاحب نے؟ فقیر کسے کہا گیا؟ جو اپنا
40 ہو کبھی 30 ہو کبھی 20 ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر۔ علی ابن ابی طالب کی ظاہری حالت نہ دیکھنا، علی ابن ابی طالب کی ظاہری حالت نہ دیکھنا کہ یہ غریب ہے۔ کل عرض کیا تھا اللہ نے ساری دولت دی تھی، کل لے لو، کل محمد نے نہیں لیا تو میں کیا کروں گا لے کر؟ اگر میرا نبی لیتا تو میں لیتا۔ ظاہری طور پہ یہ غریب تھے، مگر باطنی طور پر اللہ نے ساری حکومت دے رکھی تھی۔ آگے بڑھ جائیے، فقیر آیا نا تو مولا سے مسجد نبی میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھانے کو یاد ہے؟ میں کہا تھا کسی کو پیش کروں گا، تو گھر پہ گیا، گھر پہ کسی کو پیغمبر نے بھیجا جا کر دیکھ کر آئیے گھر میں کچھ ہے کھانے کو۔ آگے بتایا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہی تو میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر غریب ہے، معاذ اللہ، پیغمبر کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں ہے۔ پھر میں کہا دیکھو یہ ظاہری باتیں ہیں، یہ ظاہری طور پہ غریب دکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہاتھوں میں ریت اٹھا لے تو ریت ریت نہ رہے، سونا بن جایا کرے۔ صلوات محمد والے محمد اب یہ فقیر آیا، پیغمبر کے گھر پہ کچھ نہ ہوا، کچھ نہ ملا، ایک گھر پہ بھیجتا ہوں جہاں سے تم کبھی خالی نہیں آؤ گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ایسے دروازے پہ بھیجوں گا جہاں سے تم خالی نہیں آؤ گے۔ سوال یہ ہے یا رسول اللہ یہ جملہ کیوں کہا ایسے دروازے پہ بھیجوں گا جہاں سے تم خالی نہیں آؤ گے؟ کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں فلاں شریف جاؤ ممکن ہے خالی آ جاؤ، فلاں شریف جاؤ ممکن ہے خالی آ جاؤ، مگر ایک در ہے در زہرا، قیامت تک جاتے رہو گے، جو مرادیں ہوگی پاتے رہو گے۔ نہیں سمجھے؟ کسی شریف کے خانوادے سے ممکن ہو جاؤ دعا مانگو نہ ملے، لیکن ممکن نہیں کہ در زہرا پہ جا کر دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کوئی موجود ہے، فقیر کو لیا ہاتھ میں، چلو گھر میں چلو۔ اب جو گھر میں پہنچے ہیں نا میرے عزیزوں، بڑا پیغام ہے۔ ہمارے پاس سامنے کوئی فقیر آ جائے تو ہم تلاش کرتے ہیں چلر کہاں ہے بھائی، چلر کدھر ہے، پھر ہم اسے تلاش کر کے لے بھائی لے، اور نہ ہو تو بولتے 2 منٹ انتظار کر، دکان سے ابھی ہم کھلا کرا کے لاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا والے جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو چلر دیا کرتے ہیں، مگر جب اللہ والے اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو پورا خانوادہ ان کا دیا کرتے ہیں۔ بہت فرق ہے، سب کچھ دے دیا کرتے ہیں۔ اب جو گھر میں علی لے کر آئے، ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا، زہرا کے قریب ہے، اے فاطمہ کچھ ہے مگر اتنا کم ہے کہ صرف زینب کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا نا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیا ہے۔ کیا لقب دیا ذرا بتائیں؟ ام ابیہا کیا مطلب؟ اپنے باپ کی بھی ماں۔ عزیز ظالم اور ہم نے کائنات میں جب یہ دیکھا کہ زمانے والے بیٹیوں کو عیب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس وقت پیغمبر نے اپنی بیٹی کو پالتے ہوئے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہی منزل نہیں رکی، جب علی کے گھر میں بیٹی آئی تو علی نے بڑھ کے کہا یہ بیٹی نہیں ہے، یہ زین اب ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ جب حسین کے گھر میں آئی کہا یہ بیٹی نہیں ہے، یہ سکینہ ہے، باپ کا سکون ہے۔ او اہل بیت والو یہ آپ کا درس کیا ہے؟ تو آپ بتانا چاہتے ہیں بیٹی کا وہ کردار ہے جو باپ کی بھی ماں بن سکتی ہے اگر صحیح تعلیم دی جائے۔ بیٹی باپ کے لیے زینت بن سکتی ہے اگر صحیح کردار پیش کیا جائے۔ بیٹی باپ کے لیے سکون بن سکتی ہے اگر صحیح تربیت و تعلیم دی جائے۔ اب زینب کے لیے رکھا ہے کا کوئی بات نہیں، آپ حضرت زینب کو سلا دیجئے، اور کھانا کم ہے تو چراغ بجھا دیجئے تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، تھوڑا کھانا لے لیں گے۔ بڑے غور سے یہ سنا دیجئے، یہ تاریخی واقعات ہیں لیکن ہم سب کے لیے لائق عمل ہے کہ کبھی اگر ہماری جیب میں
5-10 روپیہ بھی ہو اور کوئی آ جائے تو وہ دیتے ہوئے بھی نہ شرمائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ یار کم ہے وہ بھی نہیں دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے تو پھر بھی ہم کم دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں منزلوں کو الگ رکھیے, تفاوت کے ساتھ دیکھیے. اب حضرت زینب کو سلا رہی کون؟ حضرت فاطمہ. ساری باتیں حضرت زینب نے سن رکھا. اماں ارے میں بھوکی رہ جاؤں گی پر انہیں کھانا کھلا دیجیے. دیکھیں کیا تربیت ہے بچوں کی. انہیں کھانا کھلا دیجیے. کھانا پیش کیا گیا, اس نے کھایا, اور جو کھایا نا تو وہ شکم سیر ہو کر دعائیں دیتا ہوا خدا حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا. اب جو وہاں سے چلا, عزیز ظالم ہوتا کھانا کتنا تھا صرف حضرت زینب کے لیے رکھا تھا, بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے. آپ اپنے گھروں میں کتنا کھانا رکھتے ہیں, کیا مختصر سا رکھتے ہیں. وہ مختصر کھانا آنے والے مہمان نے بھی کھایا مگر بچ گیا, زہرا نے بھی کھایا پھر بھی بچ گیا, علی نے بھی کھایا پھر بھی بچ گیا, حسن کو اٹھا کے کھلایا پھر بھی بچ گیا, حسین کو اٹھا کے کھلایا پھر بھی بچ گیا, زینب کو اٹھا کے کھلایا پھر بھی بچ گیا, ام کلثوم کو اٹھا کے کھلایا پھر بھی بچ گیا. عزیز ظالم محترم, ایک دن نہیں کئی دنوں تک وہ کھانا چلتا رہا. ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے اہل بیت یہ کیا ہو گیا؟ کیا دیکھو اگر حضور سے کم بھی دو گے تو اتنی برکت ہوگی تم کھاتے رہو گے, ختم نہیں ہوگا. بس خلوص ہونا چاہیے. صلوات اور محمد والے. اب اچھا ایک دوسری بات بھی کہ حضرت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. ضروری چونکہ آگے بڑھیے سر تو مجھے موقع نہیں ملے گا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہیں ملتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا؟ کیونکہ علی نے تو شادیاں اور بھی کی ہیں. ہاں سوال ہے, ذہن میں آنے والا سوال ہے, تو آئیے آپ کو سمجھا دوں بڑی آسانی سے. کفر ہم سمجھتے ہیں بیوی, ہم معنی لیتے ہیں بیوی. جائیے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کفر کا معنی کیا ہے. کفر کا معنی ہوتا ہے ہم اللہ, برابر, ایک جیسا, بالکل برابر اور مقابل کا. یعنی کفر کا معنی یہ ہوا کہ جو مساوی ہو اسے کفر کہا جاتا ہے, جو ہم پلہ ہو اسے کفر کہا جاتا ہے, جو ایک جیسا ہو اسے کفر کہا جاتا ہے. اب سمجھ آ گیا علی کے لیے کفر صرف ایک تھی, بیویاں ایک تھی. سمجھ آیا نہیں آیا؟ کفر ہونا اور ہے, کفر نہیں کہہ رہا میں, کفر کا پیش کفر باؤ ساکن کفر. کفر ہونا اور ہے, بیوی ہونا اور ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں شادی کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ برابر ہو, لڑکا اتنا پڑھا ہو تو لڑکی کو اتنی تھوڑی پڑھی ہو تو کہیں گے یہ برابر ہے, مساوی ہے, کفر ہے. لیکن لڑکا پڑھا لکھا ہے, لڑکی بالکل جاہل ہو, بیوی تو ہو سکتی ہے مگر کفر نہیں ہو سکتی. صلوات محمد والے محمد پر. یہ بات واضح ہو گئی کہ کفر کسے کہا جاتا ہے. تو ہم اللہ. اور جب میں ماشاءاللہ مقالہ کافی دیر تک میں پیش کیا تھا کہ فاطمہ کیسے کفر ہے علی کی پوری مجلس یہی تھی, علی اور فاطمہ کیسے کفر ہے. آگے بڑھ جائیے. آج زمانے والوں نے کیوں پیش کر رہے ہیں حضرت مریم کی باتیں پیش کر رہے ہیں, حضرت مریم کی باتیں پیش کر رہے ہیں. کیوں باتیں پیش کر رہے ہیں؟ کہا حضرت مریم کا اعلان ہے جو آج بھی زندہ ہے, جو آج بھی آسمان پہ بیٹھا. اچھا حضرت مریم کا ایک زندہ ہے, اس پہ ایمان ہے. حضرت فاطمہ کا زندہ ہے, اس پہ ایمان نہیں ہے. ہاں حضرت مریم کا زندہ ہے, اس پہ ایمان ہے. اچھا دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک عالم اہل سنت نے پڑھا ہے, میں نہیں پیش کر رہا ہوں, ایک عالم اہل سنت نے پڑھا ہے کہ علماء اہل سنت کا مجمع تھا. علماء گفتگو کر رہے تھے کہ کائنات میں سب سے عظیم خاتون کون گزری, سب سے افضل خاتون کون گزری. سب نے اپنی دلیلیں دیتے دیتے, جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں اب وقت نہیں بچا ہے, سب نے اپنی دلیلیں دیتے دیتے اتفاق کیا, اجماع کیا کہ سب سے افضل حضرت مریم ہے. کیا اجماع کیا؟ دشمنی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. سب نے اجماع کیا سب سے افضل حضرت
مریم ہے. دیکھیں حضرت زہرا کے چاہنے والے صرف اسی مردوں میں نہیں ہوتے. حضرت زہرا کے چاہنے والے صرف ایک قبیلے میں نہیں ہوتے. جس کا قبیلہ شریف ہوتا ہے نا اس قبیلے سے حضرت زہرا کے چاہنے والے ہوتے ہیں. بس انہی کے درمیان سے جب ایک نے سنا قصہ پر جمع کر لیا ہے کہ حضرت مریم سب سے افضل ہے, اسے رہا نہ گیا, توڑا ہوا گیا اور جا کے کہتا علماء آپ نے کیا اتفاق کر لیا؟ آپ نے اتفاق کیا حضرت مریم سب سے افضل ہے. کیوں؟ انہوں نے دلیل دی کہ ان کا ایک بیٹا زندہ ہے, آج تک زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. ایک مرتبہ دیکھیں اکیلے بولنا بڑا آسان ہے, علماء کے مجمع میں بولنا بڑا مشکل ہے. زہرا کا چاہنے والا تھا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہتے علماء سنو کیوں کہہ دیا کہ مریم افضل ہے؟ کہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک زندہ ہے قیامت تک رہے گا. کہا میری دلیل سنو کہ مریم نہیں فاطمہ افضل ہے. سب نے ہاتھ دیکھنا شروع کیا. علماء کے درمیان بات کر رہا ہے اور روم سے بات کر رہا ہے, مریم نہیں فاطمہ افضل ہے. کیا دلیل دو؟ سنو دلیل یہ ہے مریم کا بیٹا بھی زندہ ہے, فاطمہ کا بیٹا بھی زندہ ہے, وہ جذبہ چہاروں پہ ہے, وہ پردے غیبت میں ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ مریم کا بیٹا افضل ہے, خود مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے, تو تاریخ پڑھو. دونوں ظہور کریں گے, دونوں قیامت سے پہلے آئیں گے, پانی پہ مسلح بچھایا جائے گا. مریم کا بیٹا بھی ہوگا, فاطمہ کا بیٹا بھی ہوگا. ان کے پوچھنا بتاؤ نماز پڑھنے والا افضل ہے؟ مجلس مکمل ہو گئی. کیا نماز پڑھنے والا افضل ہے یا نماز پڑھانے والا؟ ایک مرتبہ سب نے کہا نماز پڑھانے والا. پر پھر ساختہ ہو کہتا سنو مریم سے افضل فاطمہ اس لیے ہے کہ مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا, فاطمہ کا بیٹا آگے نماز پڑھائے گا. سنو مریم کا بیٹا مفضول ہے, فاطمہ کا بیٹا افضل ہے. مریم مفضول ہے, فاطمہ افضل ہے, افضل النساء ہے, سیدۃ نساء العالمین ہے. اور عزیزو دو چار منٹ حضرت زہرا. اچھا کوئی یہ نہ سوچ رہے کہ مولانا کے 6 مجلس میں شہزادی کے بیٹے ختم ہو گئے. یہ لائیو کیمرے پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اب بھی اگر حضرت زہرا کے حوالے سے 10 مجلس سے پڑھ لوں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہر کوئی کہتا ہے علماء کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر سارے دریا سمندر سب کے سب روشنائی ہو جائے, سارے درخت قلم بن جائے, زمین و آسمان ورق بن جائے, پھر بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. جب اتنے فضائل ہیں تو کیا 20 مجلس زہرا پہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اگر انسان کتابوں کو پڑھے, تاریخ کا مطالعہ کرے تو یقین جانیے صرف حضرت فاطمہ پر 20 یا 50 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت زہرا کے اوپر, صرف حضرت زہرا کے اوپر. کبھی نام کے حوالے سے یہ بات تو آئی نہیں ابھی تک کہ اللہ کے نزدیک جو 9 نام ہے نا حضرت فاطمہ کے, ایک ایک نام کی تفسیر میں کم سے کم 20-25 منٹ چاہیے. میں اس موضوع میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت زہرا کو تھوڑے سے فضائل کے ساتھ مسائل کی طرف لے جاؤں گا. کون ہے زہرا؟ جو میدان میں آئی, کون سے میدان میں؟ مباہرے کے میدان میں, ہے نا. حضرت علی ہر میدان میں جب جیت کر آئے گا نہیں آئے نا, ہر میدان میں خدا کرے سب کی بیویاں علی کے بیوی کے جیسی مل جائے, سب کی بیویاں علی کی بیوی کے جیسی ہو جائے. مشکلات میں بھی صبر کرے اور آسانیوں میں شکر کرے. کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے جہاں خوب ہو وہاں اللہ کو بھول جاتے ہیں, جہاں مشکلیں آ جائے اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. مگر حضرت زہرا کا کردار دیکھے, جب اللہ نے دیا کہ وہاں بھی دے دو, وہاں بھی دے دو, اسے بھی دے دو. جب مشکلیں آئی وہاں پہ صبر بھی دیا. زہرا بتانا کیا چاہتی ہے کہ میں ہر زمانے کی عورت کے لیے نمونہ ہوں. میں بتا یہ رہی ہوں اگر مشکلوں میں صبر کرو گی تو مشکلیں جلدی ختم ہو جایا کریں گی. یہ حضرت زہرا کے کردار ہے. بیویاں حضرت زہرا کے جیسے بن جائیں. میں بہت کچھ اپنے ذہنوں میں اور اپنے موبائل میں لے کر آیا تھا, لیکن بالکل مسائل کی طرف بڑھتے بڑھتے
حضرت زہرا کی عظیم فضیلت بیان کر کے یہاں سے جاؤں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے ہر انسان کو پوری مجلس یاد نہیں رہتی، مگر کبھی کبھی ایک جملہ، کوئی ایک جملہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے آسمان سے کھانا آیا تھا، سنا ہے نا آپ سب نے؟ ایک لوگ رسول اللہ آئے، گھر میں کچھ نہیں تھا، حضرت زہرا نے نماز پڑھی، پروردگار وہ مہمان ہوا ہے جو تیرا خاص ہے، بس زہرا نے دعا کی آسمان سے کھانا آ گیا۔ ہاں اب دیکھنے والوں نے جو دیکھا اعتراض کرنے لگا، فاطمہ کے لیے آسمان سے کھانا آئے گا؟ میں نے کہا بھائی فاطمہ تو فاطمہ ہے، ان کی کنیزوں کے لیے بھی آسمان سے کھانا آتا ہے، اور دلیل نہ دو، یہی دلیل دینا مجھے، اور مجلس مکمل ہے۔ زہرا تو زہرا ہے، ان کی کنیزوں کے لیے بھی آسمان سے کھانا آیا۔ نام سنا ہے نا آپ نے ام ایمن، جن کو لے کر گئی تھی فاطمہ دربار میں گواہی کے لیے، جن کی گواہی یہ کہہ کے جھٹلائی گئی کہ ام ایمن یہ خاتون ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہے نا؟ دربار میں لے گئی تھی۔ صرف دربار کے اوپر جو معاملہ پڑھا جائے نا تو فضائل میں 2-3 وجہ سے رچا۔ حضرت ام ایمن جب شہزادی کی شہادت ہو گئی نا تو شہزادی کی شہادت کے بعد رونے لگی، مدینہ چھوڑ دیا، مکے کی طرف جانے لگی، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، بدن میں طاقت نہ رہی، زمین پہ گر پڑی۔ جیسے زمین پہ گری نا، سر کو آسمان کی طرف کر کے کہا پروردگارا میں بھی فاطمہ کی کنیز ہوں، میں بھی فاطمہ کی خادمہ ہوں، کیا میں بھوکی مر جاؤں گی؟ کیا میں پیاسی مر جاؤں گی؟ بس یہ کہنا تھا، آسمان سے طرف چلا، کھانا بھی آیا پانی بھی آیا۔ ہاں میں صرف شیعہ کے رابطہ والا نہیں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا بھی حوالہ دوں گا۔ کھانا بھی آیا پانی بھی آیا۔ حضرت ام ایمن نے جو اس پانی کو پیا، اہل سنت برادران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے سالوں تک ام ایمن زندہ رہی ان میں 7 سال تک انہیں کبھی پیاس نہ لگی۔ آج اس زمانے میں آدمی بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتا ہے، مگر بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ زہرا کی کنیز نے قانون کو بدل دیا، زہرا کی خادمہ نے قانون کو بدل دیا۔ کہا دیکھو اپنی منزلت کم نہ سمجھنا، دنیا کا قانون ہے، کھانے کے بغیر تو جی سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں جیتا، مگر جو زہرا جو اپنی آقا سمجھ لے وہ پانی کے بغیر بھی زندہ۔ اور یقین نہیں تو کربلا کو دیکھ لو، آپ پانی پینے والے ختم ہو گئے، پیاسے رہنے والے آج بھی زندہ ہے۔ سلام پر محمد والے محمد۔ کون زہرا؟ رسول کی بیٹی۔ کون زہرا؟ علی کی زوجہ۔ کون زہرا؟ تصویر ہو۔ کون زہرا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا کے اس اتنے ہی فضائل ہیں۔ نا، میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، آپ کو جس زبان میں پڑھنا آتا ہو کتاب ہمیشہ پڑھتے رہیں، کتاب ہمیشہ پڑھتے رہیں، کیونکہ جو نالج آپ کو کتابوں سے ملے گا وہ نالج کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ہاں فرش اعظم مستثنا ہے، یہ نہ کہہ دے، فرش اعظم مستثنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ دن میں جب بھی وقت ملے تاریخ اسلام پڑھیں، دین کی باتیں پڑھیں، 5 منٹ نکال کر دن بھر میں، کیونکہ حضرت زہرا کی تعلیم ہے۔ جب ایک خاتون آئی، ایک بار سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا، پھر آئی پھر پوچھا، شہزادی نے جواب دیا، وہی خاتون پھر آئی پھر جواب دیا۔ جب 10 بار آ گئی نا تو کہنے لگی اے شہزادی اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں بار بار آ رہی ہوں، بار بار آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ کہ مطلب شہزادی نے فرمایا تو جسے زحمت سمجھ رہی ہے یہ زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ایک مطلب چوک کے کھڑی ہو گئی، میں بار بار پوچھ رہی ہوں آپ کو زحمت دی رحمت دی گئی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے تعلیم و تعلم میں جو اللہ نے رکھا ہے، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ سوال کے بعد جواب دینے کا کیا جو ہے تو ہر روز وہ کہے گا سوال پوچھو میں جواب دوں گا۔ یہ حضرت زہرا کی تعلیم ہے جو میں نے جلدی جلدی پیش کر دیا، بڑے بڑے فضائل کو جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ کچھ تو لے کر جاؤ۔
جلدی جلدی اس لیے پیش کیا تاکہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے، ایک بات تو ذہن میں نقش ہو جائے تاکہ حضرت زہرا کی عظمت ہمارے دلوں میں نقش ہو۔ بس اللہ تعالیٰ مسائل کے دربار کا آج شب شہادت ہے، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، جن کھول کر روئیے گا، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ آج تو بڑا وقت ہو گیا، آج تو زیادہ وقت ہو گیا۔ عزاداروں، اگر ہم زہرا کو شب شہادت میں وقت نہ دیں تو پھر حضرت فاطمہ کو کب وقت دیں گے؟ آج شب شہادت ہے نا حضرت زہرا کی۔ کون زہرا؟ بابا کے بعد نشی اپنا کون زہرا؟ زہروں نے جا کے بیت الاحزان جلا دیا گیا۔ کون زہرا؟ جسے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ کون زہرا؟ جس کی پسینہ ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، بس ایک جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عزاداروں، زہرا کل بھی مظلومہ تھی، زہرا آج بھی مظلومہ ہے۔ کل مظلومی یہ تھی کہ زہرا کا پہلو شکستہ کیا گیا تھا، آج مظلومی یہ ہے زہرا کی قبر کو شکستہ کر دیا گیا ہے۔ حضور زہرا جب شہادت کا دن آیا، آپ سنتے ہیں، حسن حسین کو نہلایا بلایا، اسما سے کہہ دیا وصیت کر دی، میں کھلا دینا پلا دینا، میں مجھے بجا رہی ہوں، آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، آواز بند ہو جائے سمجھ لینا تمہاری شہنابی اللہ سے ملحق ہو گئی۔ عزاداروں، علی کہاں تھے؟ علی باہر تھے۔ اور روایت کے جملے ہیں، جب حضرت حسین آئے نا، ماں کے انتقال کی خبر سنی تو ایک مرتبہ روتے ہوئے اپنے بابا کے قریب گئے ہیں۔ کہاں پہ؟ علی آ رہے تھے، گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے کا بابا مادر گرامی کی دنیا سے گزر گئی ہے، روایت کے جملے ہیں، علی گھر کے قریب جو آ چکے تھے، ایک مرتبہ کھڑے کھڑے علی گر پڑے، واپس سے کھڑے ہوئے، پھر واپس سے گر پڑے، اور روایت کہتی ہے علی نے فاطمہ کی شہادت کے بعد وہ مصیبت جھیلی جو حسین نے علی اکبر کی مصیبت کے بعد۔ حضور زہرا علی گئے، آپ سنتے رہتے ہیں، کیا دیکھا؟ وصیت نامہ ہے، 16 وصیتیں تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی مسائل کو مکمل کر دوں اور کچھ ایسا پیش کروں کہ جس سے شہزادی کہے ہاں میرے چاہنے والوں نے آج میرے رومال میں کچھ اشک دے دیے ہیں۔ عزاداروں، میں روؤں یا نہ روؤں، آج بھی شب حسن روئے ہیں، میں روؤں یا نہ روؤں، آج بھی شب حسین روئے ہیں، مجھے رونا آئے یا نہ رونا آئے، آج زینب و ام کلثوم نے گریہ کیا ہے۔ بس عزاداروں، جب حضرت فاطمہ کی شہادت ہو گئی نا، علی سے کیا وصیت کی تھی؟ یا علی خدا کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ علی نے غسل دیتے ہوئے چیخ ماری تھی مگر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ بس اب سنیے، جب رات ہو گئی، علی جنازے کے قریب بیٹھے ہیں، حسن و حسین کو بلایا، اب یہاں سے آپ خاموش بیٹھیں گے، بیٹا جاؤ جناب سلمان کو بلا کر لاؤ۔ رات کے سناٹے میں اگر کسی ماں کا انتقال ہو جائے، بچہ کبھی صبر کر پائے گا؟ اور خاص طور سے اگر کوئی 10 سال کے اندر کا بچہ ہو، عزاداروں یہ بچے کیسے گئے ہوں گے؟ روایتوں کے جملے ہیں، دل گھٹ رہا تھا، اندر ہی اندر رو رہے تھے مگر خاموشی سے جا رہے تھے۔ علی نے کہہ دیا تھا اگر تیز روتے ہوئے گئے خبر لگ جائے گی کہ فاطمہ انتقال کر گئے۔ گھٹتے ہوئے بچے گئے، حضرت سلمان کو گھر پہ پہنچ کے تقربات کیا۔ حضرت سلمان نے دروازہ کھولا، خدا نہ کرے کوئی بچہ اپنی ماں کی شہادت کی خبر سنا، جیسے کھولا دروازہ کھول کے پوچھا اے لاڈلو یہاں اس رات میں کیوں آئے ہو؟ حضرت سلمان نے جیسے پوچھا دونوں بچوں سے اب رہا نہ گیا، ارے اشکوں کے جام عمر پڑے، روتے ہوئے فرمایا چچا سلمان، مدینے والوں نے ہماری ماں کو شہید کیا۔
شہیدہ ہو گئی. چلیے سلمان کو لے کر آئے. عزیزوں آپ نے دیکھا ہے جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے رونے والا جب روتا ہے نا اور روتے روتے جب تھک جاتا ہے وہ منزل بھی آتی ہے کہ اگر کوئی پہچان کا مل جائے تو فوراً گلے لگ کر خوب روتا ہے. وہ علی جو خاموشی سے بیٹھے تھے جیسے سلمان قریب ہے ایک مرتبہ گلے لگا کر روتے ہوئے ایک جملہ کا سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ ہاں مولا شادی یاد ہے. رخصتی یاد ہے؟ ہاں مولا یاد ہے. کیا سلمان رسول کے گھر سے فاطمہ کو میرے گھر بلاتے چلو سلمان میں چلا فاطمہ کو بقی تک لے چلو. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں شہزادی کی شہادت اور اتنی خاموشی. شہزادی کی شہادت اور اس طریقے کا سکون. عزادانو آپ کو پتا ہے شہزادی جب دنیا سے گئی ہے تو علی نے غسل دیتے ہوئے اس وجہ سے چیخ ماری ہے کہ اللہ جانے فاطمہ 75 یا 95 دنوں تک زندہ کیسے رہی کیونکہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئے وہ ساتھ بھی نہیں لے پاتا. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. زینب ام کلثوم سے کہہ دیا گیا آپ نہیں دیکھیے یہ جنازہ گیا. کہاں گیا؟ اب آپ دیکھیں تصور پیش کراؤ. جب آپ قبر کے اندر کسی خاتون کا جنازہ لے جاتے ہیں تو قبر میں جانے والا کم سے کم تو محرم کو چاہیے یا کم سے کم ایک محرم ہو جو طاقتور ہو جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ لے سکے لے کر قبر میں ڈال سکے. اللہ علیہ غربت علی اللہ علیہ غربت فاطمہ کوئی محرم تو نہیں تھا مگر اللہ نے دیکھ لیا انتظام کر لیا قانون سے دو رسول اللہ کے اے علی لا فاطمہ کا جنازہ لا فاطمہ کا جنازہ فاطمہ کا جنازہ. عزادارو آج بھی آپ سنتے ہیں علی نے 40 قبریں بنائی. علی نے 40 قبریں بنائی. مولا سے جب کسی نے پوچھا نا چھٹے آقا سے کہ اے مولا پھر کیا سبب تھا کہ میرے مولا علی نے فاطمہ زہرا کی 40 قبریں بنائی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا بلکہ فاطمہ کو چھپایا گیا ہے. حضور کو کہا بس آخری منزل ہے آپ ہیں اور فاطمہ ہے اور میں ممبر کو چھوڑ رہا ہوں. ختم دعا. رات گزری علی آ گئے سبھی گھر آ گئے. یہی تاریخ ہے نا 95 کی روایت کے اعتبار سے سب کے سب آدھی رات کو دفن کر کے گھر آ گئے. علی نماز پڑھنے لگے. حضرت سلمان گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھنے کے مقام پر علی دیکھیے زہرا کے جانے سے گھر کیسا اتر گیا. زینب وہاں زمین پہ سو رہی ہے. ام کلثوم وہاں دیوار کا ٹیک لگا سوئی ہے. وہاں دیکھیے حسن سوئے ہوئے. ایک مرتبہ میں دیکھا تو سب تو دکھے مگر حسین نہ دکھے. بس مسا مکمل ہو گیا. سب تو دکھے مگر حسین نہ دکھے. ایک مرتبہ علی نکلے سلمان نکلے حسین کو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. مدینے کی گلیوں میں حسین کو تلاشا جا رہا ہے. حسین کہیں نہ دکھے حسین کہیں نہ ملے. ایک مرتبہ میرا علی سینے پہ ہاتھ رکھ کر جنت البقیع میں آیا. کیا منظر دیکھا علی کی بھی چیخ نکل گئی. ارے دیکھا حسین قبر فاطمہ پر لیٹے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے اماں تیرے بغیر دل نہیں لگتا. اماں گھر چلو ہمارا گھر اجڑ گیا. اماں آپ کی بیٹی یتیم ہو گئی. اماں آپ کے بغیر گھر سنسان ہو. أشهد أن الذين كفروا اليوم القلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رب العالمين ہماری عبادت کو قبول فرما. رب العالمین سب کے گناہ شریعت لنا معاف فرما.
حاضرین کے تمام حاجات کو مقبول فرما اور جن مومنین نے مجالس ایام قضاء فاطمیہ میں حصہ جس اعتبار سے بھی لیا ہے پروردگار ان کے گھروں سے تمام نحوستوں کو دور فرما ان کے گھروں میں برکت و رحمتوں کا نزول فرما پروردگار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو علم و ادب سے مزین فرما ہماری قوم کے نوجوان جو تعلیمات حاصل کر چکے انہیں بہترین جاب اور نوکری عطا فرما پروردگار حضرت زہرا کا واسطہ ہماری قوم کے بزرگوں کو آخری سانس تک صراط مستقیم پہ گامزن فرما پروردگار حضرت زہرا کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو بشر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی عطا فرما ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ان کے درجات عالی فرما پروردگار حضرت زہرا کا واسطہ قبر حضرت زہرا کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما پروردگار حضرت زہرا کا واسطہ مزار حضرت زینب علیہ مقام مزار حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما پروردگار دعا میں خاص دعا یہ ہے ہم سب کو تعلیمات حضرت زہرا پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما وقت کے امام سلمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما بين فاطمة الزهراء السلام عليكم